تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صوتی آلودگی پر۔ سمجھے کہ یہ ایک امتحانی ریویو ہے۔ ہم ان تمام اہم نکات کو دیکھیں گے جو ایگزام میں کام آ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسی کون سی آلودگی ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہماری صحت اور سکون پر روز اثر ڈال رہی ہے؟ جی ہاں، یہ ہمارے آس پاس ہر وقت موجود ہے لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ آج ہم اسی چھپے ہوئے خطرے یعنی صوتی آلودگی پر بات کریں گے۔ اچھا، تو اس ٹاپک کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ صوتی آلودگی ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ یہ شور آتا کہاں سے ہے اور ہماری صحت پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس کے بعد آواز کو ناپنے کا طریقہ سمجھیں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ بھئی خاموشی کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد جاننا بہت ضروری ہے نا؟ اور امتحان میں بھی اکثر پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی صوتی آلودگی آخر ہے کیا چیز؟ ایک بات واضح کر دیں کہ آج جو بھی معلومات ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سبق سے لی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں ایگزام کے لیے بہت اہم ہیں اور ہمیں بالکل مستند معلومات مل رہی ہیں۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ صوتی آلودگی کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی آواز جو ناپسندیدہ ہو، پریشان کرے اور سب سے اہم جو ہماری صحت اور ماحول کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ صرف اونچی آواز نہیں بلکہ ناپسندیدہ اور نقصان دہ آواز ہے۔ اس تعریف کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ صوتی آلودگی کیا ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ شور آتا کہاں سے ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے کچھ عام ذرائع دیکھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہیں۔ اچھا، تو اس کے ذمہ دار کون کون ہیں؟ سبق کے مطابق روزمرہ زندگی میں اس کے کئی مجرم ہیں، جیسے کہ پرانی بسیں، وہ رکشے جن کے سائلنسر نکال دیے جاتے ہیں، جنریٹر کا شور اور فیکٹریوں میں چلنے والی طرح طرح کی مشینیں، یہ سب مل کر شور کی آلودگی پھیلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم اور شاید سب سے تشویشناک پہلو پر کہ یہ شور ہماری صحت کا کیا حال کرتا ہے۔ اور یہ صرف کانوں میں ہونے والی پریشانی نہیں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ محکمہ صحت کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیکٹریوں اور ہوائی جہازوں کا جو مسلسل شور ہوتا ہے نا، وہ دل کی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ صوتی آلودگی کتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، ہم نے شور کے نقصانات کی بات تو کر لی، اب ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آواز کی شدت کو ناپا کیسے جاتا ہے؟ اس کے لیے سائنسدانوں نے ایک خاص یونٹ بنایا ہوا ہے اور وہ یونٹ ہے ڈیسیبل۔ یہ ایک اور اہم ٹرم ہے جو ایگزام میں آ سکتی ہے۔ سیدھے لفظوں میں ڈیسیبل وہ پیمانہ ہے جس سے ہم آواز کی اونچائی یا شدت کو ناپتے ہیں۔ تو شور اور اس کے نقصانات کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کی مخالف چیز یعنی خاموشی کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب صرف آواز کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے خاموشی اچھی لگتی ہے، اس سے ایک سکون سا ملتا ہے۔ جب ہم شور سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں ہم اسی سکون کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات صرف ذاتی سکون کی نہیں ہے، اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام میں بھی اونچی آوازوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کسی دوسرے کو تکلیف دینا منع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا ہمارے ثقافت اور اخلاقیات کا کتنا گہرا حصہ ہے۔ اور آخر میں ہم اس تجزیے کو ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں کہ آخر خاموشی میں اتنا سکون کیوں ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے بلکہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ماحول میں خاموشی کی قدر کو کیسے پہچانیں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔